نمسکار، آداب۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں سعادت حسن منٹو کی لکھی ہوئی کہانی حسن کی تخلیق۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کر کے بتائیے۔ تو چلیے کہانی سنتے ہیں۔ کالج میں شاہدہ حسین ترین لڑکی تھی۔ اس کو اپنے حسن کا احساس تھا، اس لیے وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی اور خود کو مغلیہ خاندان کی کوئی شہزادی سمجھتی۔ اس کے خد و خال واقعی مغلی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ نور جہاں کی تصویر جو اس زمانے کے مصوروں نے بنائی تھی اس میں جان پڑ گئی ہے۔ کالج کے لڑکے اسے شہزادی کہتے تھے، لیکن اس کے سامنے نہیں، پر اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے یہ لقب دیا گیا ہے۔ وہ اور بھی مغرور ہو گئی۔ کالج میں مخلوط تعلیم تھی، لڑکے زیادہ تھے اور لڑکیاں کم، آپس میں ملتے جلتے لیکن بڑے تکلف کے ساتھ۔ شاہدہ الگ الگ رہتی، اس لیے کہ اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے بھی بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ کلاس میں آتی تو ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور بت سی بنی رہتی۔ بڑا حسین بت، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی چھاؤں رہتی تھی، ساکت و سماعت رہتی۔ لڑکے اسے دیکھ کر اور جی ہی جی میں بہت گھٹتے کہ یہ حسین خاموش کیوں ہے، اس قدر مزمت کس لیے ہے، اسے تو متحرک ہونا چاہیے۔ اس کا رنگ گورا تھا، بہت گورا، جس میں تھوڑی سی غلط ربی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شکر کی بنی ہوئی پتلی تھی جو دیوالی کے تہوار پر بکا کرتی ہے، اس میں مٹھاس تھی، لیکن وہ ظاہر یہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بڑی کڑوی کسیلی ہے۔ کالج میں جب اس کا رویہ ہی کچھ اس قسم کا تھا کہ ہر وقت نیم کی نبولی بنی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے ایک ہم جماعت لڑکے نے جرأت سے کام لے کر اس سے کہا، حضور، خاکساری میں اپنی جگہ دے کر کبھی کسی کو سرفراز تو کریں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اس طالب علم کو پرنسپل نے بلایا اور اسے نکال باہر کیا۔ اس حادثے کے بعد تمام لڑکے محتاط ہو گئے۔ انہوں نے شاہدہ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ مبادا ان کا وہی حشر ہو جائے جو اس طالب علم کا ہوا۔ شاہدہ اب BA میں تھی۔ خوبصورت ہونے کے علاوہ کافی ذہین تھی۔ اس کے پروفیسر اس کی ذہانت اور خوبصورت سے بڑے مرعوب تھے۔ پرنسپل کی چہیتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی بڑی بہن کے بڑے لڑکے کی بیٹی تھی۔ کالج میں چیمی گوئیاں ہوتی ہی رہتی ہے۔ شاہدہ کے متعلق قریب ہر روز طالب علموں میں باتیں ہوتی تھی۔ وہ اس کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ اس کا کیریکٹر بڑا مضبوط تھا۔ ٹوک شاپ میں باتیں ہوتی اور شاہدہ کا حسن زیر بحث ہوتا۔ سب سوچتے کہ یہ حسین قلعہ کون سر کرے گا۔ شاہدہ کو، جیسا کہ سب کو معلوم تھا، صرف خوبصورت چیزیں پسند تھی۔ وہ کسی بدصورت چیزیں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن کلاس میں ایک لڑکے کی رینٹ بہہ رہی تھی۔ شاہدہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بڑی نفاست پسند تھی، اس کو وہ ہر چیز کھلتی تھی جو بدنما ہو۔ کالج میں ایک لڑکی جمیلہ تھی، بڑی بدصورت، مگر شاہدہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذہین۔ اس کو وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی۔ ویسے وہ اس کی ذہانت کی قائل تھی اور کوئی رشک محسوس نہیں کرتی تھی۔ کالج کے سب لڑکے سوچتے تھے کہ شاہدہ اگر حسین نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اس سے بات چیت تو کر سکتے، مگر وہ اپنے حسن کے غرور میں سرشار رہتی اور کسی کو منہ نہیں لگتی تھی۔ ایک دن کالج میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ایک لڑکا جس کے والد کی تبدیلی ہو گئی تھی اس کالج میں داخلہ لینے کے لیے آیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے دیکھ کر اور شردر رہ گئے۔ وہ شاہدہ سے زیادہ خوبصورت تھا۔
اس کا نام شاہد تھا۔ اس کو داخلہ مل گیا۔ جس کلاس میں شاہدہ تھی اسی میں شاہد تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب شاہد پہلے روز کلاس روم میں آیا تو شاہدہ موجود نہیں تھی۔ اس کو زکام ہو گیا تھا اور اس کے باعث اس نے 2 روز کے لیے چھٹی لے رکھی تھی۔ 2 دن کے بعد جب شاہد کالج کے باغ میں ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مگر بے جان سی مورت آ رہی ہے۔ اس نے اپنی کتابیں بینچ پر رکھی اور آگے بڑھا۔ شاہدہ نے اسے دیکھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ زمین گیلی تھی، کیچڑ سی ہو رہی تھی۔ شاہد جب اس کی طرف بڑھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ اس گھبراہٹ میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ شاہد نے لپک کر اسے اٹھایا۔ شاہدہ کے ٹخنے میں مونچھ آ گئی تھی مگر اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ، آپ کون ہیں؟ شاہدہ نے جواب دیا، حامد۔ آپ حامد تو دکھائی نہیں دیتے۔ کیا دکھائی دیتا ہوں؟ بعض اوقات صحیح شکلیں غلط دکھائی دیا کرتی ہے۔ شاہدہ کو یہ بات پسند آئی۔ اس کے ٹخنے میں درد ہو رہا تھا مگر وہ اسے چند لمحوں کے لیے بھول گئی۔ آپ کا نام؟ شاہد۔ شاہدہ نے سوچا کہ شاید وہ اس کا نام سن چکا ہے اور شرارت کے طور پر شاہد بن رہا ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کالج کے رجسٹر سے اس کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ آپ اس کالج میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ یہاں کیسے چلی آئیں؟ واہ، میں بھی تو یہیں پڑھتی ہوں۔ کس کلاس میں؟ BA میں۔ میں بھی تو BA میں ہوں۔ جھوٹ، آپ تو مالی معلوم ہوتے ہیں۔ اس شکل کے آدمی واقعی مالی معلوم ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی پھول نہیں توڑا۔ پھول کیا توڑنے کے لیے ہوتے ہیں؟ انہیں تو صرف سونگھنا چاہیے۔ شاہد ایک لہجہ کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے سنبھل کر کہا، میں آپ کو سونگھا رہا ہوں۔ شاہدہ بھن گئی، آپ بڑے بدتمیز ہیں۔ شاہد نے بینچ پر اسے کتاب اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں نے آپ کو توڑا تو نہیں، پھر سونگھ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پنکھڑیوں میں سے غرور کی بو آتی ہے۔ اوہ، معاف کیجیے گا، غرور میں کر سکتا ہوں، لیکن مردوں کے ساتھ میں بھی ایک پھول ہوں، پر آپ کلی ہیں، میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاہدہ اپنا ٹخنا پکڑے بیٹھی تھی، ایک دم کراہنے لگی، ہائے ہائے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ شاہد اس سے اجازت طلب کی، کیا میں اسے دبا دوں؟ دبائیے، خدا کے لیے دبائیے۔ شاہد نے اس کے مونچھ آئے ٹخنوں پر اس طور پر مساج کیا کہ 15 منٹ کے اندر اندر شاہدہ کا درد دور ہو۔ اس واقعے کے بعد کالج میں دونوں خالی پیریڈوں میں اکٹھے باہر جاتے اور باغ میں بیٹھ کر جانے کیا باتیں کرتے رہتے۔ شاید وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں گیلی زمین پر پھسلے اور ان کے دل کے ٹخنوں میں مونچھ آ جائے اور وہ ساری زندگی ان کو سہلاتے رہے۔ دونوں نے BA پاس کر لیا، بڑے اچھے نمبر پر۔ شاہدہ کے نمبر شاہد کے مقابلے میں 5 زیادہ تھے۔ اس نے اس کا بدلہ لینے چاہا۔ شاہدہ، میں یہ 5 نمبر ابھی لے لیتا ہوں۔ کیسے؟ شاہد نے اس کی پہلی مرتبہ اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو 5 مرتبہ چوم لیا۔ شاہدہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ بہت خوش ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے شاہد سے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہمارے نمبر پورے ہو گئے، لیکن آج کے اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی میری شادی ہو جانی چاہیے۔ میں اپنے ہونٹوں اب کسی اور کے ہونٹوں سے آلودہ نہیں کروں گی۔ شاہد بہت خوش ہوا، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی دلی آرزو کبھی پوری ہوگی۔ اس نے اسی خوشی میں 5 نمبر اور حاصل کر لیے اور شاہدہ سے کہا، میری جان، میں اسی امید میں تو اب تک جیتا رہا ہوں۔ شاہدہ کے والد نے اس کی شادی کی ایک جگہ بات چیت کی، مگر شاہدہ نے اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ
وہ کسی بدصورت مرد سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت جھگڑے ہوئے۔ آخر شاہدہ نے بتایا کہ وہ اپنے ہم جماعت شاہد کو، جو بہت خوش شکل ہے، پسند کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی رفاقت میں نہیں لے گی۔ اس کے ماں باپ شاہدہ کے والدین سے ملے، بڑے شریف اور متعول آدمی تھے، روشن خیال میں۔ شاہد کو جب انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت جا رہا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ پہلے شادی کرے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ بھی باہر کی دنیا دیکھے۔ جب والدین رضامند ہو گئے تو ان کی شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھے۔ پہلی رات شاہد نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارا بچہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب پیدا ہوگا تو اسے دنیا دیکھنے آئے گی۔ شاہدہ نے پوچھا، کیوں؟ شاہد ہنسا، میری جاں، تم اتنی حسین ہو، میں بھی کچھ بدشکل نہیں، ہمارا بچہ یقیناً ہم دونوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ہنی مون منانے کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ وہ یہاں 4 مہینے رہے، اس کے بعد لندن چلے گئے، جہاں شاہد کو PhD کی ڈگری لینی تھی۔ شاہد کے باپ میاں ہدایت اللہ کی وہاں ایک کوٹھی تھی جو ان کی آمد سے پہلے ہی خالی کرائی گئی۔ شاہدہ بہت خوش تھی اور شاہد بھی، اس لیے کہ وہ ایک بچے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہد کہتا تھا، ہمارا بچہ اتنا حسین اور خوبصورت ہوگا کہ اس کا جواب نہ ہوگا۔ شاہدہ کہتی، خدا نظر بد سے بچائے، ضرور گل گوتھنا سا ہوگا۔ پورے دن ہوئے تو بچے ہونے کے آثار پیدا ہوئے۔ شاہد نے اپنی بیوی کو مینٹرنیٹی ہوم میں داخل کرا لیا۔ لیبر وارڈ کے باہر شاہد بڑے اضطراب میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک ایسے بچے کی تصویر تھی جس کو خد و خال اس کے اور اس کی بیوی کے آپس میں بڑے حسین اور مدغم ہو گئے ہو۔ لیبر وارڈ سے نرس باہر آئی۔ شاہد نے لپک کر اس سے پوچھا، خیریت ہے؟ جی ہاں۔ لڑکا ہوا یا لڑکی؟ نرس پریشان تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، پتہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی، پر ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ شاہد خوش ہو کر پوچھا، بہت خوبصورت ہے نا؟ نرس نے منہ بنا کر جواب دیا، بڑی اگلی ہے، اس کے سر پر ایسا معلوم ہوتا ہے سینگ ہے، دانت بھی ہے، ناک بڑی ٹیڑھی ہے، 2 آنکھیں ہیں، پر ایک آنکھ ایسا لگتا ہے ماتھے پر بھی ہے۔ تم لوگ اتنے خوبصورت ہو کر کیسے بچے پیدا کرتا ہے؟ شاہد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے نہ گیا، لیکن دوسرے دن میٹرنیٹی ہوم میں ٹکٹ لگا دی گئی کہ جو آدمی چاہے اس عجیب و الخلاقت بچے کو دیکھ سکتا ہے۔